اب ہم ضرب اضلاع کی جو ایک اور قسم ہے جسے ہم معین کہتے ہیں، معین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ معین کی تعریف کیا ہے۔ معین کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جس ضرب اضلاع کے تمام اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے اس ضرب اضلاع کو معین کہتے ہیں، یعنی ضرب اضلاع کے تمام اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک شکل بنی ہوئی ہے ضرب اضلاع PQRS کی۔ ہم اس کے تمام اضلاع کی لمبائی کو ناپ کر دیکھیں گے کہ ضلع PQ، دیکھیے ضلع PQ، ضلع QR، ضلع RS اور ضلع PS مساوی لمبائی کے ہیں، اس لیے ضرب اضلاع PQRS معین ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرب اضلاع کے تمام اضلاع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ ضلع SR، ضلع SR برابر ہے ضلع PS کے۔ ضرب اضلاع کے تمام اضلاع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اب اس ضرب اضلاع کی ہم خصوصیات کا ذکر کریں گے۔ معین کی خصوصیات، سب سے پہلے ہم اس کی خصوصیات میں یہ دیکھیں گے کہ اس کے مقابل کے زاویے کون کون سے ہیں۔ زاویہ PQR، اس کے مقابل کا جو زاویہ ہے وہ زاویہ PSR ہے۔ ان دونوں زاویے میں یعنی معین کے مقابل کے زاویے میں کیا تعلق ہے تو یہ دیکھیں گے ہم چاندی کی مدد سے ان کے زاویے کی پیمائش دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی زاویے کی پیمائش ہے 100 درجے اور اس کی پیمائش بھی ہم ناپ لیتے ہیں۔ اس کی پیمائش بھی ہم ناپ لیتے ہیں، یہ پیمائش بھی 100 درجے آ رہی ہے، یعنی زاویہ PQR اور زاویہ PSR برابر 100 درجے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معین کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ ہم زاویہ QPS اس کی بھی آپ تصدیق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ QRS کے برابر ہے، یعنی یہ بھی مقابل کے زاویے ہیں، اس لیے یہ بھی متماثل ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے اس کی کہ معین اس جو وتر ہوتے ہیں، وتر معین کے مقابل کے زاویے کی تنصیب کرتے ہیں۔ جیسا مقابل کے زاویے یہاں پر PQR ہے، یہ زاویہ PQR مقابل کا زاویہ ہے، اور زاویہ PSR یہ بھی مقابل کا زاویہ ہے۔ تو ان زاویے کی تنصیب کرنے والا جو خط QS ہے یا QO ہے، یہاں دو زاویے کون کون سے بن رہے ہیں؟ زاویہ PQO متماثل ہے یا برابر ہے زاویہ OQR کے۔ یہ ہم تصدیق کر کے دیکھ سکتے ہیں چاندی کی مدد سے کہ یہ جو زاویے ہیں یہ متماثل ہیں، کیونکہ زاویے کا جو وتر ہے یہاں پر QS، اس نے زاویہ PQR کی تنصیب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح زاویہ PSO یہ بھی برابر ہے زاویہ OSR۔ تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں دوسری خصوصیت کہ وتر معین کے مقابل کے زاویوں کی تنصیب کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت ہے کہ یہ وتر ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔ یہ جو وتر ایک دوسرے پر، یہاں پر وتر PR ہے اور دوسرا وتر ہے QS، یہ ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 90 درجے کے زاویے بنا رہے ہیں، یعنی دیکھیں یہ برابر 90 درجے کا زاویہ ہے،
इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से नापूँ तो ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसी तरह अगर इसे हम नापेंगे, इसकी पैमाइश लेंगे तो ये भी 90 दर्जे का है। तो हम कह सकते हैं कि ये वतर जो एक दूसरे पर उमूद होते हैं। इस तरह मुअय्यन की 3 ख़ुसूसियात का हमने मुताले किया। नंबर 1, इसके मुकाबिल के ज़ाविये मतमासिल होते हैं, और नंबर 2, वतर मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये की तनसीब करते हैं। नंबर 3, वतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं। वतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले मुरब्बे के बारे में पढ़ा था और अब हम मुअय्यन के बारे में पढ़ेंगे। तो मुरब्बा और मुअय्यन में एक फ़र्क ये है कि मुरब्बे के तमाम अज़ला मुतमासिल तो होते हैं, लेकिन उसका हर ज़ाविया कायम होता है। यहाँ मुअय्यन के लिए सिर्फ शर्त यह है कि इसके तमाम अज़ला मसावी लंबाई के हों। इसके लिए तमाम ज़ाविया कायम होना ज़रूरी नहीं होता।